سچا سچا اصلی حقیقی مسلمان بننے کی کم از کم دو شرائط ہیں. جب تک یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی ہم میں سے کوئی بھی سچا سچا حقیقی اصلی کھرا مسلمان نہیں کہلائے گا. وہ دو شرائط کیا ہیں فرمائیے؟ دو شرائط کیا ہیں؟ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے، اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط نہ پائی جائے وہ مشروط بھی نہیں پایا جاتا. معنی یہ ہے کہ اگر یہ دو شرائط نہیں پائی جائیں گی تو اسلام بھی نہیں پایا جائے گا اور ہم میں سے بھی کوئی مسلمان نہیں کہلائے. ویسے زبردستی تو گھسے رہیں، مردم شماری میں مسلمان کہلائیں، شناختی کارڈ بطاقہ شخصیہ پہ لکھوائیں. سب کے ہاں کا اعتبار ہے یا رب کے ہاں کا؟ رب کے ہاں ہم مومن کہلائیں، مسلم کہلائیں، رب کے ہاں ہم مسلمان کہلائیں. اصل بات یہ ہے سب کے ہاں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، سب کا تو کوئی معیار ہی نہیں. فرمائیے سب کا کوئی معیار ہے؟ سب کا کوئی اعتبار ہے؟ رب کے ہاں ہم مسلمان کہلائیں. ہمیں جاگنا ہے، بیدار ہونا ہے، اٹھنا ہے، بلند ہونا ہے. اپنی پرواز کو، اپنے انداز کو بہت محتاط رکھنا ہے اور تلاش کرنا ہے. اندر جا کے گہرائی میں دیکھنا ہے کیا اسلام ہے ہمارے اندر، کیا ہم مسلمان ہیں. چونکہ شرائط نہ پائی جائیں تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا. وہ دو شرائط کیا ہیں؟ اصلی حقیقی سچا سچا کھرا مسلمان بننے کی کم از کم وہ دو شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط اسلام کو جاننا، یعنی اسلام کا علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی پاک نسبتوں کو سیکھنا، زندگی میں لانا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اسلام کو جاننا پہلی شرط. دوسری شرط اسلام کو ماننا، اس پہ عمل کرنا. صرف جاننا کافی نہیں، اور وہ علم نہیں جس پہ عمل نہ ہو. وہ الفاظ ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے. اصل عمل ہے. فرمائیے اصل عمل ہے. اگر عمل ہے تو علم ہے، عمل نہیں تو وہ علم نہیں ہے. وہ ایک ظاہری صورت ہے، ایک ڈھانچہ ہے، بیچ میں روح نہیں ہے. عمل روح ہے، یہ الفاظ جسم ہے. اگر روح نہیں ہے تو پھر یہ میت ہے، یہ بے جان ہے، اس کی کوئی حیثیت کوئی قیمت نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں صرف مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے ہی پیدا ہونے والا خود بخود مسلمان کہلائے گا یا اس کو مسلمان سچا سچا حقیقی کھرا بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ کچھ کرنا پڑے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں کرنا پڑے گا؟ آپ فرمائیے اسلام کوئی قوم ذات برادری قبیلہ تو ہے نہیں ہے، وہ اس میں پیدا ہوئے خود بخود شامل ہو گئے. ایسا نہیں. اسلام پیغام ہے، رب کا پاک نظام ہے، اپنے بندوں کے نام ہے، قرآن و حدیث میں واضح موجود ہے، محفوظ ہے. لہذا کھرا سچا سچا اصلی حقیقی مسلمان بننے کے لیے کچھ کرنا ہے. میں اب کچھ کہہ رہا ہوں نا کہ بہت کچھ کرنا ہے، مگر نزول کر کے عرض کرتا ہوں کچھ کرنا ہے. فرمائیں کیا کرنا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیا کرنا ہے. آپ فرمائیں گے کم از کم دو کام کرنے ہیں. دو شرائط ہیں. پہلی شرط ارشاد فرمائیے اسلام کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا. ہمارے مدارس دینیہ جامع ام القری للبنات ڈھانگری اور ہمارا جو بنین کا مدرسہ ہے، مدرسہ عرفان العلوم،
اور تمام مدارس دینیہ یہ سب کے سب الحمدللہ اس پہلی شرط کو، مسلمان ہونے کی پہلی شرط کو بدرجائے اتم بأحسن خوبی پوری فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اب میرے ساتھ دہرائیے، مدارس دینیہ نے امت کا رشتہ اپنے نبی علیہ السلام سے جوڑ رکھا ہے۔ مدارس دینیہ امت مسلمہ کے بلکہ ساری انسانیت کے محسن ہیں، ان کا احسان ہے، انہوں نے امت کا رشتہ اپنے نبی علیہ السلام سے جوڑا ہے، اور مسلمان کا حقیقی مسلمان ہونا ان کے مرہون منت ہے۔ تو پہلی شرط اسلام کو جاننا، طالبات کریمات بھی، معلمات کریمات بھی، اور ہم آپ حضرات بھی، سرپرست حضرات بھی، سبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حق تعالی شانوں نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں حقیقی اصلی سچا سچا مسلمان بننے کی طرف فکر مند فرمایا، ورنہ تو اطمینان ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے خود بخود مسلمان، ایسا نہیں۔ مجھے فرمائیے بڑے خطرے کی بات ہے یا آدمی مطمئن ہو کے اپنے کو مسلمان سمجھے، رب کے ہاں اس کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو، کتنا بڑا حادثہ ہے۔ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت بس وہ اٹھاتی ہے، ابھارتی ہے، متوجہ کرتی ہے، کھنگالتی ہے، اور اس طرف ذہن سازی کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ تو تبلیغ اور تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر چلنا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ تبلیغ کے کام کو بھی کام بنائیں گے، تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ساتھ رکھیں گے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ اسلام کو ماننا، اسلام کو صرف جاننا نہیں، ماننا، عمل میں لانا، اپنانا، دوسروں میں لانے کے لیے درد مند ہو جانا۔ تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اسلام نہیں، اسلام نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اب دیکھیے حدیث پاک جو تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ ہے علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا۔ اچھا، علم وہ ہے جس کا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، وہ علم کہلاتا ہے، جس کے ذریعے رب کی پہچان ہو۔ سب کی پہچان علم نہیں ہے، رب کی پہچان علم ہے۔ سب کو جاننا ہے یا اپنے رب کو جاننا ہے؟ جو رب کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ رب کو جاننا، رب کی معرفت علم۔ فرمائیے اللہ جل شانہ کا احسان ہے، مدارس دینیہ کی برکت سے امت کا رشتہ اپنے نبی علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ علم دین کا حاصل کرنا، سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم آگے اس بات کو بڑھاتے ہیں، دین میں جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا کرنا عبادت ہوتا ہے۔ دین میں جو چیز فرض ہے اس کا کرنا عبادت ہے۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے تو علم دین حاصل کرنا بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔